جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 50 پڑھیں گے اور اس کا آغاز سلسلہ ترغیب و ترہیب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کا عنوان ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ۔ اور یہ تمام تر تفصیلات شمائل ترمذی سے لی گئی ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہمیں کھانے کے لیے بلایا گیا، تو راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیلتے ہوئے مل گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جلدی سے لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ پھیلا دیا پکڑنے کے لیے۔ وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ ٹھوڑی پر اور دوسرا ہاتھ سر پر رکھا، پھر معانقہ کیا یعنی سینے سے لگایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوں۔ خدا اس سے محبت کرے جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ میری اولاد ہے۔ سینے سے لگانا، جسے معانقہ بھی کہا جا سکتا ہے، اکرام و احترام کے پیش نظر نہیں تھا، بلکہ محبت اور شفقت کے طور پر تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ مقام قباء میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں نے اسے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوائی، اسے چبایا، پھر اس کے منہ میں ڈال دیا۔ پہلی چیز جو اس کے منہ میں گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے تہنیک فرمائی اور برکت کی دعا دی۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کو اہل اللہ اور بزرگوں کی خدمت میں لانا اور ان سے دعا کروانا مسنون ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو خاص کر کے اس زمانے کے کسی بڑے بزرگ کے پاس لے جائے، ان سے دعا کروائے، کھجور، کشمش وغیرہ چبا کر بچے کے منہ میں ڈال دے اور ان کے لیے دین اور دنیا کی خوبی کی دعا کروائے۔ تہنیک کا یہی مطلب ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑ لیتے تھے اور اپنی ران پر بٹھاتے تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری ران پر، پھر دونوں کو ملاتے اور فرماتے، اے اللہ میں ان پر شفقت کرتا ہوں، آپ ان پر رحم فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھے پر ہیں، تو میں نے عرض کیا کیا ہی بہترین گھوڑے پر تم ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور دونوں سوار بھی کیا ہی بہترین ہیں۔ بچوں کو ازراہ محبت کندھے پر اٹھانا جہاں بچوں سے ملاطفت کی بات ہے،
وہاں تواضع اور مسکنت کی بات بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو گود میں ازراہ محبت لے لیتے۔ گود میں لینے سے بعض بچے پیشاب بھی کر دیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ ڈانٹتے، نہ برا مانتے، نہ افسوس فرماتے اور نہ رنجیدہ ہوتے، بلکہ پانی منگوا کر دھو لیتے۔ اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط۔ یہ دنیا چونکہ عالم اسباب ہے، اس لیے عالم اسباب کی رعایت رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو لشکر کی صورت میں مسلمانوں کی امداد کے لیے نازل فرمایا، ورنہ ایک فرشتہ مدد کے لیے کافی تھا۔ میدان بدر میں ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں مشرکین کے لشکر میں شامل ہوا اور انہیں ہمت دلانے لگا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جیسے ہی ابلیس نے میدان بدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کی جماعت کو دیکھا، وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم، ابو البختری اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان تینوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا تھا، کیونکہ یہ لوگ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے تھے۔ عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ مثال جنگ بدر ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی تلوار کے نیچے ان کے اہل و عیال کی گردنیں تھیں، جیسے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باپ کو اس غزوے میں قتل کیا۔ امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کا قتل۔ امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن تھا۔ جس وقت جنگ بدر کا کوئی وہم و گمان بھی نہ تھا، اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی مکہ ہی میں اپنے قتل کی پیش گوئی سن چکا تھا۔ بدر کے دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پر نظر پڑی جن کو امیہ مکہ میں گرم پتھروں پر لٹایا کرتا تھا۔ امیہ پر نظر پڑتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کو پکارا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں امیہ کے دوست تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ امیہ قتل نہ ہو بلکہ گرفتار ہو جائے، شاید اللہ اس بہانے اس کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیشہ کے عذاب سے نجات پائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں کچھ زرہیں تھیں جو کافروں سے چھینی تھیں۔ ان زرہوں کو زمین پر ڈال دیا اور امیہ کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر آواز دی کہ پکڑو کفر کے سردار امیہ کو، اگر یہ بچ گیا تو میں نہ بچوں گا۔ انصار یہ آواز سنتے ہی دوڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کے بیٹے کو آگے کر دیا۔ انصار نے اس کو قتل کر دیا اور امیہ کی طرف دوڑے۔ امیہ موٹے بدن کا آدمی تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو نیچے زمین پر لٹایا اور خود اس کے اوپر لیٹ گیا اور اس کو چھپا لیا تاکہ لوگ تلواریں نہ چلائیں، مگر لوگوں نے میرے نیچے ہاتھ ڈال کر اس پر وار کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اسی جد و جہد میں ان میں سے ایک شخص کی تلوار میرے پاؤں پر بھی لگ گئی اور پیر کا اوپر کا حصہ زخمی ہو گیا۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ امیہ بن خلف کو قتل کرنے والے حضرت معاذ بن عفرا، حضرت خارجہ ابن زید اور حضرت حبیب ابن اصاف رضی اللہ عنہم تھے۔ سب نے مل کر اسے قتل کیا۔ امیہ کے بیٹے کو حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حبیب ابن اصاف رضی اللہ عنہما نے قتل کیا۔ حضرت حبیب بن اصاف رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مجھے 2 زرہیں حاصل ہوئیں اور راستے میں مجھے امیہ ملا اور کہا کہ میرا اور میرے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لو کیونکہ میرا حق تم پر ان زرہوں سے زیادہ ہے۔ میں نے وہ زرہیں ایک طرف پھینک دیں اور دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر جب امیہ اور اس کا بیٹا قتل ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے
کہ اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے، میرے حصے میں نہ زرہیں آئیں اور نہ ہی مجھ کو قیدی ملا۔ ان کا ایسا کہنے کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعلان تھا جس کے مطابق ہر قیدی اس شخص کا حق ہوگا جو اس کو گرفتار کرے گا۔ اسی اعلان کے مطابق اگر قیدی کا عزیز یا رشتہ دار یا دوست ہو جو اس کی جان کا فدیہ دے کر اس کو چھڑانا چاہے تو وہ فدیہ بھی اسی کو ملے گا جس کا وہ قیدی تھا۔ دشمن خدا نوفل کا قتل۔ بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو نوفل ابن خویلد کا بھی پتہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اس کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور فرمایا، اس پروردگار کا شکر ہے جس نے اس شخص خویلد کے بارے میں میری دعا قبول فرمائی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو نوفل نے نہایت بلند آواز سے کہا تھا، اے گروہ قریش، آج کا دن عزت اور سربلندی کا دن ہے۔ یہ سن کر آپ صلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، اے اللہ، نوفل ابن خویلد کا انجام مجھے دکھلا۔ اس امت کے فرعون ابو جہل کا قتل۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن میں صف میں کھڑا تھا، اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں 2 نوعمر انصاری نوجوان کھڑے ہیں۔ میں حیران رہ گیا، یعنی مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ 2 نوعمر لڑکوں کو دیکھ کر لوگ مجھے گھیر نہ لیں۔ میں اسی خیال میں تھا کہ ایک نے آہستہ سے آ کر میرے کان میں سرگوشی کی، چچا جان، مجھ کو ابو جہل دکھلا دیجئے۔ میں نے کہا، بھتیجے، تم اس کا کیا کرو گے؟ اس نوجوان نے کہا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ابو جہل کو دیکھ پاؤں تو اس کو قتل کر ڈالوں گا یا خود مارا جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیتا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو دیکھ لیا تو میرا سایہ اس کے سائے سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے مقدر میں لکھی ہے وہ مر جائے گا۔ میں ابھی تعجب میں ہی تھا کہ دوسرے نے بھی میرے کان میں یہی بات کہی۔ اتنے میں چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ابو جہل کو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے گرد چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ یہ سنتے ہی دونوں ابو جہل کی طرف جھپٹ پڑے اور اس کو قتل کر دیا۔ یہ تمام روایات بخاری میں مذکور ہیں۔ یہ دونوں نوجوان افرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہما تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ دونوں نوجوان حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ عنہ اور حضرت معوذ بن عمر بن الجموح رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ بخاری میں ہی ہے یہ بھی روایت۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ، یعنی حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہما کے ساتھ حضرت معوذ بن عمر بن الجموح رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ بہرحال دونوں نے ابو جہل کا کام تمام کیا اور پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کس نے قتل کیا؟ دونوں نے کہا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اپنی تلواریں پوچھ چکے ہو؟ دونوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تلواریں دیکھیں اور فرمایا، تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ البتہ ابو جہل کا سامان معوذ بن عمر بن الجموح کو دیا گیا کیونکہ معوذ بن افرا رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت معوذ بن عمر بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے مشرکین کو سنا، وہ ابو جہل کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جو گھنے درختوں جیسی نیزوں اور تلواروں کی باڑ میں تھا کہ ابو الحکم یعنی ابو جہل تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔
معاذ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو ابو جہل کو اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سمت جمع رہا۔ جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے الگ ہو گیا۔ واللہ جس وقت یہ پنڈلی اڑ کر گری ہے جیسے کھجور کی گٹھلی اڑ کر گرتی ہے جب اس پر پتھر کی مار پڑتی ہے۔ ادھر ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے میرے کندھے پر زور سے تلوار ماری تو میرا ہاتھ کٹ کر گر پڑا اور میرے بازو کی کھال سے لٹکنے لگا، اور اس کے سبب سے جنگ میرے لیے بڑی دشوار ہو گئی، اور میں اس دن سارا دن ایسی حالت میں جنگ کرتا رہا کہ میں اسے اپنے پیچھے کھینچتا پھرتا تھا، اور جب وہ میرے لیے تکلیف دہ ہو گیا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اس کو اس کے ذریعے ایسا کھینچا کہ اسے نکال کر پھینک دیا۔ حضرت معوذ بن عمر بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہے، اور حضرت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ بدر میں ہی شہید ہو گئے تھے۔ آج بس یہیں تک پڑھیں گے، آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ یا اللہ، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دے